کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم علماء کرام، اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو بہت قبول فرمائے۔ علماء پوری امت کے مقتدی ہیں اور پوری امت مقتدی ہے۔ مقتدی کی ذمہ داری مقتدیوں سے زیادہ کی ہوتی ہے، اس لیے علماء کے فضائل کثرت سے بیان کیے ہیں۔ علماء کے فضائل اللہ تعالیٰ قیامت میں علماء کا حساب بھی پردے میں لیں گے، اس لیے کہ ان کے ساتھ دو نسبتیں جڑی ہوئی ہیں، ایک کتاب اللہ کی نسبت اور دوسرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جڑی ہوئی ہے۔ قرآن و حدیث کی نسبت اتنی عظیم نسبت ہے، قرآن و حدیث کی نسبت اتنی عظیم نسبت ہے، اس نسبت کا اللہ تعالیٰ خیال فرمائیں گے، اور اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حساب پردے میں لیں گے۔ حساب ہونا بھی ایک ذلت کی چیز ہے، حساب پردے میں لیا جائے گا تاکہ کسی کے سامنے یہ ذلیل نہ ہو، اس لیے کہ جس کا حساب لے لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ دو نسبتیں سب سے عظیم نسبت ہے، قرآن و حدیث کی نسبت۔ اس لیے عالم کا سونا اور عابد کا جہالت کے ساتھ عبادت میں مشغول ہونا، اس کا سونا علم کے ساتھ بہتر ہے، کہ عالم علم کے ساتھ سونے میں ہے اور جاہل اپنی جہالت کے ساتھ وہ اپنی عبادت میں مشغول ہے۔ اس لیے فرمایا ایک علم کے باب کا سیکھ لینا 1000 رکعت کے پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا ہے؟ 1000 رکعت کے پڑھنے سے بہتر ہے ایک علم کے باب کو حاصل کر لینا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، ایک فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ شیطان عبادت کے روپ میں عابد کے پاس آتا ہے اور اس کو عبادت سے ہٹا دیتا ہے، لیکن عالم کے پاس آتا ہے تو میرے دوستو اس کو ہٹانا مشکل ہوتا ہے، کہ عالم کے پاس تو قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ہر امت کا ہر مسئلے کو بتایا ہے، اس لیے علماء پر جلدی سے قابو نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، علماء کی مثال تو ایسی ہے جیسے بینا، اور عوام کی مثال ایسی ہے جیسے نابینا۔ بینا کی دو ذمہ داری ہوتی ہیں، بینا کی دو ذمہ داری ہوتی ہیں، ایک ذمہ داری تو اپنے آپ کو صحیح لے کے چلنے کی ہے، دوسری ذمہ داری نابینا کو صحیح لے کے چلنے کی ہے۔ ہاں، دو ذمہ داری ہیں کہ پوری امت سیرت کی روشنی میں چلے، پوری امت سیرت کی روشنی میں چلے۔ اس لیے کہ ایک آدمی نابینا ہے اور راستے میں جو ہے کوئی گڈھا ہے، گڑھا کھدا ہوا ہے، کنواں ہے یا آگ جلی ہوئی ہے، تو اس بینا کی ذمہ داری ہے اس کو اس راستے سے بچائے۔ اگرچہ نماز میں ہو، نماز توڑنے کا حکم ہے کہ نماز توڑ کے اس کی جان کو بچانا تمہارے ذمہ ہے، کہ اگر یہ چلتے چلتے کنویں میں گر گیا یا آگ میں گر گیا تو اس کی جان چلی جائے گی۔
آپ نماز تو اس کی قضا ہے، اس کی قضا کر سکتے ہیں، یہ بینا کی ذمہ داری ہوتی ہے نابینا کو میرے دوستوں روکنا اور اس کو صحیح راستے پہ ڈالنا۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں جیسے دعوت مسجد کی سطح سے ہے ایسے علم بھی مسجد کی سطح سے، علم بھی مسجد کی سطح سے۔ اس لیے میرے دوستوں ہمارے خروج اور نفر کا بنیادی ایک مقصد یہ ہے، جیسے یہ مقصد ہے کہ امت کے ہر فرد کو ابتدا سے روکنا، ہر فرد کو، ایسے ہی امت کے ہر فرد کو جہالت سے نکالنا، امت کے ہر فرد کو جہالت سے نکالنا۔ اور جہالت کی مختلف شکلیں ہیں، جہالت کی مختلف شکلیں کہ اس وقت کے جو امت کو جس علم کی ضرورت ہے اس میرے دوستوں ضرورت کے مطابق اس کو علم سکھانا، اس کو علم سکھانا، علم دینا۔ حضرت مولانا شارت اللہ فرماتے ہیں جیسے بخاری شریف اور مسلم شریف اور احادیث کی کتابوں کا پڑھانا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے ہے، ایسے ہی میرے دوستوں کسی کو تحیات یاد کرانا اور کلمے کے الفاظ یاد کرانا اور غسل اور وضو کے فرائض یاد کرانا اور نماز کے فرائض یاد کرانا اور وضو خانے میں بیٹھ کر اس کو وضو کرانا، یہ اس سے بھی اہم ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے، ہمارا تقابل نہیں ہے کہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور آپ سے تحیات معلوم کری، رسول اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے اور اسے تحیات یاد کرائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عملاً سکھایا، پانی منگایا اور اونچی جگہ میں بیٹھ کر شاگردوں کو رسول اللہ علیہ وسلم کا وضو سکھایا۔ حضرت علی کون ہے؟ علم کا پہاڑ ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کو وضو سکھا رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم عملاً یہ ایسے وضو کرتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کو وضو سکھا رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس وقت امت کے کیا تقاضے ہیں، جب تک ہم میدان میں نہیں ہوں گے امت کے تقاضے اور امت کے احوال اور امت کے ارتداد کے احوال ہمارے سامنے نہیں آئیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی ہم لوگ خلیج کے ملکوں میں اور شام میں گئے، اب دیکھو کیسا ارتداد شروع ہو رہا ہے۔ اس رسالہ باطل کی نظر وہ میرے دوستوں سب سے زیادہ عربوں پہ ہیں کہ عربوں کے راستے سے دین آیا ہے، عربوں کے راستے سے قرآن و حدیث آیا ہے، عربوں کے راستے سے فقہ آیا ہے، عربوں کے راستے سے ہم تک جو ہے اسلام آیا ہے۔ کیسے تیزی سے شروع ہوا ہے۔ لبنان میں گئے ہم، سیریا کے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں، وہیں جو ہے کوریا سے لوگ آئے ہوئے، کیسا حال کر رکھا ہے۔ ان کے سارے خیموں کے سارے ذمہ داروں کو جمع کیا کہ ان سے پوچھا کہ آپ کیا محنت کر رہے ہو، بچوں کی، عورتوں کی، مردوں کی، اور ان کے ساتھ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں اور ان کے ساتھ مال و دولت بھی ہے۔ اس لیے کہ باطل پھیلتا ہے عورت سے، دولت سے، باطل کے پاس عورت ہے، دولت ہے، اس لیے کہ سب سے باطل کی 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ پہلے لالچ دے کر اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کے بعد خوف دلا کر اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع فرمائی تو رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لالچ دیا کہ اے محمد اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو دولت مل کے دے دیتے ہیں، اگر آپ کو عورت کی ضرورت ہے تو ساری حسینائیں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، آپ جس کو چاہے اختیار کر لو، آپ جس کو چاہے اختیار کر لو۔ کہ پہلے لالچ دے کر اپنی طرف کھینچا جاتا ہے، جب لالچ سے باز نہیں آتے تو میرے دوستوں پھر خوف دلایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے، اگر آپ اپنی دعوت سے باز نہیں آئے اور اپنی محنت کو نہیں چھوڑا تو ہم یہ کریں گے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، یہ علماء کا جو دوسرا سال ہے اس کا بنیادی یہ ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر اس کا مشورہ کیا کہ علماء کے 3 سال لگنے چاہیے، اور تینوں کی دستخط ہے، تینوں کی دستخط ہے کہ علماء کے 3 سال۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم اخیر تک بھی سنتے رہے کہ ہاں علماء کے 3 سال، اور اس زمانے میں علماء کی 3 سال کی تشکیل ہوتی تھی،
30 साल की तश्कील, पहला साल अरब, पहला साल अपने मुल्क, दूसरा साल अरब, तीसरा साल गरब, ये तश्कीलें चलती थी। अल्लाह का फजल है, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उलमा की कसरत से जमातें निकलनी शुरू हुई। तकरीबन 42-45 जमातें उलमा की जो है दूसरे साल में गई। जहां जमातों में आलिम नहीं मिलते थे, अब अल्लाह का फजल है, पूरी पूरी जमात उलमा की निकल रही। आप देखो अरब मुल्कों में ऐसा हाल है, इन जमातों की नकल हरकत की वजह से अरबों में एक फिक्र पैदा हो गई, वरना अरबों में सबसे मेहनत की कमजोरी अरबों में थी, इसलिए कि जितनी जमातें जाती थी उनमें अंग्रेजी वाले दीगर जबान वाले होते थे और अरबी वाले होते थे। एक आदाली उसकी भी अरबी टूटी फूटी, तो अरब कहते थे कि हमारे पास जमात ही नहीं आती, बराह रास्त हमें कोई बात समझा सके, बराह रास्त हमें काम सिखा सके, हम तर्जुमान नहीं होते, हर जगह तर्जुमान नहीं मिलते, हर जगह जो है अल्लाह का फजल है जमातें गई और जमातों ने नकल हरकत शुरू करी अरब मुल्कों में, और अरब मुल्कों की नकल हरकत की बरकत से हरकत पैदा हुई। ऐसे ऐसे अरब खड़े हो गए और ऐसे से अरबों में फिक्र आ गई और ऐसे से अरब जो है अल्लाह के रास्ते में निकल गए कि हैरत होती है ये कैसे निकल गए। उलमा की जिम्मेदारियां आवाम से कहीं ज्यादा है, इसलिए कि मुक्तदा की जिम्मेदारी मुक्तदी से ज्यादा है। मुक्तदी की जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नमाज पढ़ने की है और मुक्तदा की जिम्मेदारी अपनी नमाज के साथ दूसरे नमाजियों की भी है। अगर उसके पीछे 1000 का मजमा है तो ये अपनी नमाज की जिम्मेदारी नहीं है, ये सारे मुक्तदियों की नमाज के जिम्मेदार है। अलिमामु गामिनुन, सबकी नमाज के जिम्मेदार है। अगर मुक्तदी की नमाज में फसाद आएगा तो उसके असर कहीं भी नहीं पड़ेगा, इमाम की नमाज में फसाद आएगा तो सबकी नमाज फासिद हो जाएगी। इमाम की नमाज में कराहत आ गई तो सबकी नमाज मकरूह हो जाएगी, कि इसलिए कि मुक्तदा का असर मेरे दोस्तों मुक्तदी में पड़ता है, मुक्तदी का असर मुक्तदा पर नहीं पड़ता। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी फिक्र हो, हमारा काम है, हमारा वजीफा है। ये तो असल उलमा का काम है, इसकी शुरुआत तो उलमा ने की है, इसकी शुरुआत तो उलमा ने की है, जिम्मेदारी मेरे दोस्तों उलमा ने तकसीम की है। हम इकराम के हम अपने साथियों से कहा करते हैं कि उलमा की खिदमत में हाजिर हो। हमारे हजरत तो बार बार कहते हैं कि आज इन मोबाइलों ने उलमा की सोहबत से और उलमा की मजलिसों से हाजिर होने से जो है महरूम कर दिया। अब जिसको जो जरूरत पेश आती है मोबाइल उठाता है और फोन मसला मालूम कर लेता है। हालांकि इल्म लाने के दो रास्ते से, एक तो मेरे दोस्तों कदम उठाकर खिदमत और सोहबत में हाजिर होना, और दूसरा रास्ता मेरे दोस्तों मस्जिद में जाकर, ये दो सुन्नतें थी, दो सुन्नतें, सोहबत और मस्जिद का माहौल, सोहबत और मस्जिद का माहौल। अल्लाह माफ फरमाए, इस मोबाइल ने दोनों चीजों से महरूम कर दिया कि उसके कदम इल्म हासिल करने के लिए उठते थे, ये कदम अल्लाह के रास्ते में होते थे। इस कदम की इसलिए कि जो कदम इल्म हासिल करने के लिए उठेगा, चाहे एक मसला हो या दो मसले हो, या इल्म का एक छोटा सा मेरे दोस्त बाब हो, वो कदम अल्लाह के रास्ते में है, वो कदम अल्लाह के रास्ते में है। उसके पैरों के नीचे जो है फरिश्ते पर बिछाते हैं, उसके लिए सारी दुनिया की मखलूक जो है दुआएं मगफिरत करती है। जो कदम इल्म हासिल करने के लिए, अभी एक मसला मालूम करने के लिए जा रहा है, ये अल्लाह के रास्ते में है, ये अल्लाह के रास्ते में है। ये नहीं है कि जो पूरी किताबें मेरे दोस्तों पढ़ने के लिए जाई हुई अल्लाह के रास्ते, जो इल्म की जो एक आयत हिफ्ज़ की नियत से एक आयत याद कर रहा है, क़यामत के दिन मेरे दोस्तों उसका शुमार हुफ़ाज़ की फहरिस्त में होगा। अभी एक आयत ही हिफ्ज़ करिए, लेकिन नियत हाफिज बनने की थी, नियत आलिम बनने की थी। अभी पहला साल दरस निजामी के पहले साल में दाखिला लिया और उससे पहले ही अल्लाह के यहाँ मुंतकिल हो गया। मेरे दोस्तों कल क़यामत के दिन उलमा की फहरिस्त में इसको उठाया जाएगा। जो इनका एक मसला सीखने के लिए अपने घर से निकला था कि मैं किसी आलिम की सोहबत में जाकर इस मसले को सीखूं, मेरे दोस्तों उसी वक्त उसका इंतकाल होगा। वो लोग कहाँ इंतकाल हुआ? फरमाओ, अल्लाह के रास्ते में इंतकाल हुआ। कि इंतकाल हो गया, अल्लाह के रास्ते में इंतकाल हुआ।
اس لیے ان موبائلوں نے میرے دوستوں، ان جدید آلات نے ہمیں اس سے محروم کر دیا۔ ایک تو مسجد کا ماحول اور دوسرے علماء کی صحبت سے جو علم آتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے اور وہ علم فائدہ کرتا ہے جو صحبت ہے۔ کہ علم کا میرے دوستوں، علم کی شروعاتی سینہ بسینہ ہے، علم کی شروعاتی صحبت ہے۔ پورے آپ صحابہ کے دور کو اٹھا کے دیکھیں گے، جو سب سے بہترین زمانہ خیر القرون کا زمانہ کہلاتا ہے، سارا علم صحبت سے لیا گیا ہے، صحبت سے منتقل ہوا ہے۔ اس کا اثر ہے جو علم قدم اٹھ کے جو ہے مسئلہ قدم اٹھ کے سیکھنے کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں، اس علم کی قدر ہوتی ہے، اس علم کی اہمیت ہوتی ہے، اس علم کے جو ہے اس علم کے اندر نور ہوتا ہے۔ اب تو اللہ معاف فرمائے، ایک آدمی نے مسئلہ معلوم کیا، وہاں سے مطمئن نہ ہوا تو دوسرے کو فون کر لیتا ہے، فون بھی فری کا ہے، پیسے تو لگتے نہیں، اور وہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ مسئلہ کیا ہے، وہاں سے مطمئن نہ ہوا تیسرے سے پوچھ لیا۔ یہ ہے جہالت، دنیا میں ایسے نہیں کرتے۔ اس لیے اگر جو قدم اٹھ کے جاتے اپنے گھر سے 1 کلومیٹر یہ صحبت میں، ایک عالم کی صحبت میں جاتا، میرے دوست اس مسئلے کی قدر ہوتی کہ وقت لگانا، سب پہ سواری نہیں ہوتی، کچھ پیدل جاتے، کچھ سواری لے کر جاتے، کچھ ٹیکسیوں سے جاتے، کچھ بسوں سے جاتے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا حضرت فرماتے ہیں علم کو مسجد کی سطح سے عام کرو، اور علم اس لیے کہ مدرسوں کے ایک اصول اور ترتیب ہیں، وہاں تو ان اصولوں کے ساتھ تعلیم ہو سکتی ہے، وہاں کا ایک نصاب ہے اور راتب ہے، اسی کے ساتھ تعلیم طالبین کے لیے دی جا سکتی ہے، لیکن ایک امت کا بڑا عملہ اور امت کا ایک سمندر جس میں طلب نہیں ہے، جو نصاب کے ساتھ نہیں علم حاصل کر سکتے، ان کو جو ہے تحیات کی ضرورت ہے، ان کو غسل کے فرائض سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو وضو کے فرائض سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو نماز کے صحیح کرنے کی ضرورت ہے، ان کو رسول اللہ علیہ وسلم کو وضو سیکھنے کی ضرورت ہے، ان کو رسول اللہ علیہ وسلم کو رکوع سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہاں جائیں گے؟ مسجد میں آئیں۔ اس لیے کہتے ہیں علماء مسجد کو وقت دیں۔ اگر 2 گھنٹے دیے ہیں تو 1 گھنٹہ باہر کی محنت میں اور 1 گھنٹہ اور آدھا پون گھنٹہ جو ہے ایسی ترتیب بنائے کہ یہاں پہ بھی جس کو ضرورت ہو اپنے علم حاصل کرے، اور علم کے فضائل میں سے سنا کر اور علم کا شوق دلا کر علم کے حلقے میں بٹھائیں۔ آپ دیکھیں گا کہ کچھ دنوں کے اندر الحمدللہ ہماری مسجد کے ایک ساتھی اپنی ضرورت کا دین سیکھنے والا اور اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنے والا اور اپنی ضرورت کا دین کا عالم ہو جائے گا۔ علماء کی ذمہ داری ڈبل ہے کہ علماء کیا مقام سب سے اونچا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، جس کے نائب ہیں وہی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی کی کمپنی کا مالک ہے اور اپنا مالک اپنا نائب بھی بناتا ہے، جب مالک ہٹتا ہے تو نائب ہی اصل ہو جاتا ہے۔ جو ذمہ داری مالک کی اصل کی ہوتی ہے وہی ذمہ داری اس کی طرح منتقل ہو جاتی ہے، جو فکر جو ہے ذمہ دار کا اثر کرتا ہے وہی ذمہ داری اس کی طرح منتقل ہوتی ہے۔ جو میرے دوستوں جو ہے جو فکر جو ہے ذمہ دار کی ہوتی ہے وہ نائب کی ہو جاتی ہے۔ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی ساری ذمہ داری ہم تک منتقل ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی ساری فکر ہم تک منتقل ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی سارا غم و درد ہمارے اندر منتقل ہو گیا، اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ آپ کی فکر تو سارے عالم کی تھی۔ آپ دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ساری دنیا میں حرکت شروع ہو گئی، آپ جزیرۃ العرب سے باہر نہیں گئے لیکن آپ کی فکر عالمی تھی تو سارے عالم میں حرکت پیدا ہو گئی۔ ابھی ہم لوگ مسقط گئے، مسقط کے قریب میں ایک صحابی دفن ہے، بت بنانے تھے، کہتے ہیں بت بنانے والے، بتوں سے آواز آئی کہ اب بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہو گیا۔ مختلف جگہ سے لوگ کھچی چلے گئے، یہ کیرلا سے میں ویسے جو ہے ایک راجہ صاحب پہنچے، وہ اپنے محل کی چھت پہ چڑھے، انہوں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو انہیں بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا یہ 2 ٹکڑے کیسے ہو گئے؟ کہ وہ اس سے پہلے بھی چاند کو دیکھا تو چاند بالکل گول گول تھا، لیکن جب دوبارہ سے اس کے بعد دیکھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہیں۔
انہوں نے پوچھا یہ کہ 2 ٹکڑے کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، ان کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تحقیق کر کے اور وہ مدینے پہنچے، اور مدینے میں جا کر رسول اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، میرے دوست رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد وہ میرے دوستوں عمان کے راستے سے واپس آ رہے تھے۔ جب سلالہ پہنچے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور طبیعت جب خراب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت کے لیے جو ہے وہاں کا موسم ایسے کر دیا جیسے کہ اللہ کے میں اس ضلع کا موسم تھا۔ وہی کیلے اور پپیتا ناریل اگنا شروع ہو گیا۔ آج بھی ہم نے اس علاقے کو دیکھا کہ وہاں یا اور جگہ کا موسم اور جگہ کا جو ہے میرے دوستوں جو ہے پیداوار دوسری ہے، اور وہاں کی جو ہے وہ کیلے اور ناریل اور کیا کہتے ہیں پپیتا وہاں آ رہا ہے، اور موسم بالکل ٹھنڈا۔ جب گرمی شروع ہوتی ہے تو وہاں تھوڑی تھوڑی بوندیں شروع ہو جاتی ہیں، اور جب گرمی شروع ہوتی ہے تو وہاں کا موسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے تھا، ان کا نام تاج الدین رکھ دیا۔ زمانے جاہلیت میں تو ان کا دوسرا نام تھا، لیکن جب مسلمان ہو گئے ایمان لے آئے تو ان کا نام تاج الدین ہو گیا۔ کیرلا سے پہنچ گئے، حبشہ سے پہنچ گئے، روم سے پہنچ گئے، عمان سے پہنچ گئے، مسقط سے پہنچ گئے۔ وہ تو اس سے آواز آنے لگی، جب محنت ہوتی ہے صحیح اس کے ساتھ تو میرے دوستوں در و دیوار سے آوازیں آتی ہیں، میرے دوستوں جو ہے دریا پہاڑ سے آوازیں آتی ہیں، اور ہر جاندار چیز سے گواہی پہ آتی ہے۔ وہ تو آواز آنے لگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہو گیا۔ وہاں گئے اور جاتے ایمان لائے، اور ایمان لاتے ہی محنت شروع فرمائی، یہاں تک کہ 100% لوگ بدل گئے۔ 100% ایک آدمی کے ہاتھ پر پورا کا پورا ملک بدلا ہے، پورا کا پورا معاشرہ تیار ہوا ہے، لیکن انہوں نے محنت کو محنت بنایا اور محنت کو اپنا کام بنایا۔ اور جہاں محنت چھوٹی ہے دوبارہ سے تلاش ہو رہا ہے۔ آپ دیکھو مصر میں گئے ہم لوگ، موسیٰ علیہ السلام کی بستی ہے، بہت سارے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، یہاں پہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اس کے علاوہ دیگر انبیاء بھی یہاں سے گزرے ہیں۔ خود موسیٰ علیہ السلام کی یہ بستی ہے۔ میں نے شروع فرمائی کیسا حال تھا، صحابہ 8000 صحابہ یہاں بھیجے تھے، 8000 میں سے 5000 سے شہید ہو گئے، اور ان 3000 کے ہاتھ پر پورا ملک اسلام میں آ گیا۔ اتنا اچھا ملک ہے، کتنی خوبیاں ہیں۔ قرآن پڑھنے کا ایسا شوق پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، پوری دنیا میں کہیں نہیں جتنا قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا وہاں معمول ہے، میرے دوستوں کہیں سعودی میں بھی نہیں۔ اتنا قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کے ہر ہوٹل سے قرآن کی پڑھنے کی آواز، ان کے ہر میرے دوستوں ہر جو ہے بازار سے، ہر دکان سے، ہر گاڑی میں قرآن کی ماشاءاللہ قرآن سننا اور پڑھنے کا معمول ہے۔ مسجدوں میں ہر نماز سے پہلے قرآن ماشاءاللہ سنتے ہیں، ہر نماز کے بعد سحری میں، تراویح میں، میرے دوستوں سحری میں اور افطار میں پہلے سے قرآن سنایا جاتا ہے۔ اتنا وہاں کے عام سے عام آدمی اچھا قاری ہے، وہاں کی عورتوں میں، وہاں کے مردوں میں، وہاں کے جوانوں میں، وہاں کے پینٹ شرٹ والوں میں قرآن پڑھنے کا ایسا جذبہ اور ایسا بہترین قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے تو اچھے قاری بھی نہیں پڑھ پاتے، کتنا ہم نے دیکھا۔ اللہ کو 1 مہینہ رہے ماشاءاللہ، لیکن جب ہم نے سنا کہ ان کے اطراف کا کیا حال ہے، انہوں نے سنایا کہ یہاں ایسا ایسا دوسروں نے محنت شروع فرما دی ہے، اور دوسروں کی محنت کی وجہ سے لوگ ایسا ایسا دین سے نکلنے شروع ہو گئے، معاشرہ بگڑ گیا، معاملات خراب ہو گئے۔ ارتداد فرماتے تھے ارتداد ایک ساتھ نہیں آتا ہے، پہلے ارتداد میرے دوستوں ذہنی طور پہ ارتداد آتا ہے، پہلے ذہن بدلتا ہے، پھر فکریں بدلتی ہیں، پھر عمل بدلتا ہے، اور پھر اس کے بعد فرماتے تھے پھر آدمی کی زبان کے بول بدل جاتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف شاہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب تک آپ محنت کر سکتے ہو، جب تک آدمی زبان سے منکر نہیں ہے اور زبان میں ارتداد نہیں آیا ہے، جس کی زبان سے انکار پر آ جائے گا آپ کی محنت بھی ختم ہو جائے گی۔ ابھی ذہن اور فکر اور عمل میں ارتداد ہے، ابھی زبان پر ارتداد نہیں ہے۔ جس زبان پر میرے دوست ارتداد آ جائے گا آپ کی محنت ختم ہو جائے گی، پھر آپ کو الٹی دعوت دے گا۔ جب تک ہماری محنت کا موقع ہے، جب تک ہماری محنت کا میدان ہے، جب تک ہم کوشش کی فکر کر سکتے ہیں، جب تک وہ آدمی زبان کے اعتبار سے صحیح ہے۔ پھر زبان بدل گئی پھر آپ نہیں بدل سکتے، پھر جلدی سے نہیں بدل سکتے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو تو ایک ایک آدمی کی فکر تھی،
صحابہ کو تو ایک ایک آدمی کی فکر تھی. عیاش رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان لائے اور مکہ مکرمہ سے مدینے آ گئے. ابو جہل کو معلوم ہوا کہ عیاش ایمان لا کر مدینے میں پہنچ گئے ہیں, یہ معلوم ہو گیا. تو ابو جہل کو موقع لگا کہ آج عیاش کو آج لا سکتے ہیں. ان کی والدہ نے قسم کھا لی کہ جب تک اپنے بیٹوں کو نہیں دے پھروں گی نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی. منہ کا تل میں بیٹھ گئی. ابو جہل اس موقع کو لے کر مکے سے مدینے پہنچا ایک ساتھی کو لے کر, اور عیاش سے ملا. عیاش تمہیں معلوم ہے تمہاری والدہ نے قسم کھا دی ہے, بھوک ہڑتال کر رکھی ہے, تم ایسا کرو اپنی والدہ کو چہرہ دکھا کے آ جاؤ, والدہ کو چہرہ دکھا کے آ جاؤ. یہ کہا بس تم چلو. عیاش کے بعد سامنے آ گئے, جانے لگے. عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ عیاش اس حال میں جا رہے ہیں. فوراً آئے اور کہا عیاش مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہے, تم مت جاؤ. کہ نہیں میرا مال بھی ہے, مجھے چہرہ دکھا کے آ جاؤں گا. کہ نہیں تم مت جاؤ. انہوں نے کہا میرا مال بھی ہے. کہ اگر مال کا مسئلہ ہے تو تم مجھے جانتے ہو میرے پاس کتنا مال ہے, میں آدھے مال کا مالک تمہیں بنا دیتا ہوں, تم رک جاؤ. کہا نہیں میں جب نہیں مانا ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو, تم میرے پاس سواری تیز رفتار سواری ہے, اس سواری کو لے جاؤ. راستے میں کئی خطرہ محسوس کرو تو میری سواری کو رخ مدینے کی طرف کر کے میرے دوستوں میرے پاس آ جانا. کہا یہ ٹھیک ہے. اپنی سواری دے دی. راستے میں گئے. جب راستہ جنگلی راستہ شروع ہو گیا تو ابو جہل نے کہا کہ عیاش تمہاری سواری بڑی فروا ہے اور تم اکیلے ہو, ہم دو ہیں اور دبلی ہے, ہم دونوں کو مکے جانا ہے, اس لیے ایسا کرو ہم میں سے ایک کو اپنی سواری کچھ تعریف کری اور کون چڑھایا اور کہا کہ ہم میں سے ایک کو اپنی سواری میں سوار کر لو. یہ بات ابو جہل کے عیاش کے سمجھ میں آ گئی. انہوں نے اپنی سواری کو بٹھایا اور ابو جہل اس کی سواری پہ بیٹھ کر ایک دم دبوچ لیا اور مارنا شروع کر دیا اور کہا یا تو اسلام سے پھر جاؤ ورنہ اسی حال میں مر جاؤ, جب تک نہیں چھوڑیں گے. اتنا مارا کہ وہ اسلام سے پھر گئے. میرے دوستوں عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا, بے چینی چھا گئی کہ کیا ہوگا. ایک آدمی چلا گیا. یہ بے چینی میرے دوستوں ہمارے اندر آ جائے تو اللہ کی قسم گھروں کو رہنا مشکل ہو جائے. جب آنکھوں سے چل پھر کے دیکھیں گے امت کا حال اور عربوں کا حال اور عالم کا حال تو اندازہ ہوگا کہ کیا حال ہو رہا ہے اس وقت. کیا ہے یہ بر صغیر میں علماء اور مشائخ و مدارس و مکاتب ملیں گے. آپ دور دور جاؤ, ہم نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا بعض ملکوں میں قرآن سنانے والے نہیں ہیں. یہ تو اللہ کا فضل دعوت کی مہم شروع ہوئی اور وہ یہاں وقت لگانے آئے اور انہوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا اور جگہ جگہ مکاتب قائم کیے. اس کی برکت سے حافظ بننے شروع ہوئے, ورنہ ایسے ملک نہیں ہم نے دیکھے جہاں اب سے 10 سال پہلے کوئی عالم نہیں ہے, کوئی حافظ نہیں, اور ان کے ہاں جب رمضان آتا تھا تو قرآن رہن پر رکھا جاتا تھا اور اسی سے وہ قرآن تراویح میں دیکھ کے سناتے تھے. اور آج بھی ابھی ہم نے رمضان میں بے شمار 2 ملکوں میں تراویح پڑھی. 2 ملکوں کا حال یہ دیکھا کہ جب رمضان آتا ہے تو تراویح قرآن دیکھ کے پڑھتے ہیں, قرآن دیکھ کے پڑھتے ہیں. دور تو نظر نہیں آتا. تو یہ آ گئے لیکن عمر رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے. بے چینی کی بات یہ حال ہوا. سوچتے رہے. اس زمانے میں یہ دستور اور معمول تھا اور ذہن بنا ہوا تھا جو اسلام میں آئے دوبارہ سے مرتد ہو جائے, دوبارہ سے وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ سب کے ذہن میں تھا. عمر رضی اللہ عنہ تلاش میں رہے کہ کوئی آدمی مکے جائے تو میں اسے کوئی پرچہ دوں. ایک آدمی مکے جانے والا ملا اور اس سے کہا کہ مکے میں تم عیاش سے ملیں گے, ان کو میری یہ پرچی دے دینا. اس پرچی پہ لکھا قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ پرچی پر آیت لکھ کر بھیج دی. انہوں نے جا کے عیاش کو دے دی. عیاش کیونکہ عربی داں تھے لیکن بات سمجھ نہیں آئی کہ عمر اس آیت کے ذریعے سے اور اس جملے کے ذریعے سے کیا کہنا چاہتے ہیں. اس پرچی کو لے کر کبھی پہاڑوں میں نکل جاتے, کبھی رات میں چلے جاتے,
کبھی سورج کے نکلتے وقت نکل جاتے اور کہتے اللہ عمر کیا کہنا چاہتے مجھے سمجھا دے، اے اللہ مجھے اس کا الہام فرما دے، مجھے میرے دل پہ کھول دے۔ ایک دن بات سمجھ میں آئی کہ کوئی اسلام سے پھر جائے اور دوبارہ سے اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے۔ بات ذہن میں آ گئی تو عیاش نے کہا اب میرے بات ذہن میں آ گئی، فوراً مکہ مکرمہ سے مدینے آئے اور مدینے آ کر دوبارہ سے میرے دوست اسلام قبول کیا۔ ایک آدمی کے لیے بے چین ہونا، ایک آدمی کے لیے فکر مند ہونا، یہ علماء ہی کی اصل وہ ہے میرے دوستو۔ علماء کیونکہ ان کے پاس قرآن و حدیث ہے، انبیاء و صحابہ کی ان کے سامنے سیرتیں ہیں، ان کے سامنے تاریخ ہے۔ اصل اسلام کے اہل تو علماء ہیں، حضرت فرماتے ہیں اہل تو علماء ہیں، باقی جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ ہمارے معاون ہیں۔ اس لیے ایک تو ہماری درخواست آپ سے عاجزانہ یہ ہے کہ الحمدللہ 110 علماء ایک سال لگا ہوئے ہیں۔ اب ان کی دوسرے سال کی جماعتیں بنے تو کتنی بن سکتی ہیں؟ 8 سے 12 جماعتیں بن سکتی ہیں، 11-12 جماعتیں بن سکتی ہیں۔ اب 11-12 جماعتیں بنیں گی، ایک جماعت کا رخ 3 ملکوں میں ہوتا ہے تو کتنے ملک ہوں گے؟ 33 ملکوں میں کنوڑ والے یہ 33 ملکوں میں اپنی جماعت بھیج سکتے ہیں۔ 33 ملکوں کے احوال وہ جماعتیں آپ کو سنائیں گی، کیا احوال ہے۔ جو جماعت چل پھر کر دیکھ کر آئے گی اس کی بات صحیح ہوگی، اور جو جدید آلات کے ذریعے سے آپ دیکھو گے اور سنو گے وہ بات تو کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ جدید آلات بھی باطل کے قبضے میں ہیں، جو چاہتے ہیں وہی خبریں آتی ہیں۔ آپ کو حقیقت حال تو جبھی معلوم ہوگا جو گشت کر کے احوال آئیں گے۔ اس لیے میرے دوستو ہماری آپ سے درخواست ہے، کرنول ایسا ضلع ہے کہ اللہ کا فضل ہے، بڑی صلاحیتیں ہیں اور بہت اچھے علماء ہیں اور ماشاءاللہ کافی مدارس ہیں اور سب ماشاءاللہ ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کا تعاون میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، آپ کی برکت سے ایک فکر ہے اور آپ کی برکت سے ماشاءاللہ ہر لائن کا کام ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے ایک تو ہماری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ ذرا ہمت کریں، دوسرے سال کے لیے جن علماء کا پہلا سال لگا ہوا ہے دوسرے سال کے لیے ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں، اور ایسا نہیں لمبا نہیں، جلدی سے 1-2 مہینے کے اندر اپنا رخ ماشاءاللہ شعبان تک اپنی ترتیب بنا لیں۔ اب ذرا کھڑے ہو جائیں، اور جو جماعت دوسرے سال کے قواعد کو پرچہ ہے کہ نہیں؟ اچھا وہ پرچے کی ضرورت نہیں۔ اب کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر فرمائیں ماشاءاللہ۔ جن علماء کا دوسرے سال لگا ہے وہ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ۔ اوہو مولانا عظمت اللہ صاحب تو تیسرے سال کے لیے، دوسرے سال بھی لگ گیا، تیسرے سال کے لیے مزہ چکر آئے تو تیسرے سال کی ہمت ہو گئی۔ جی فرماؤ، اللہ قبول فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، جتنے علماء کا سال لگا ہوا ہے سب اپنی جگہ ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں۔ سال بھی کچھ مشکل نہیں ہے، آدمی نیت کر لیتا ہے تو سال نہیں، زندگی بھی آسان ہے۔ جب نیت نہیں ہوتی تو میرے دوستو چلنا بھی مشکل ہے، 3 دن بھی مشکل ہے۔ آپ دیکھو صحابہ میں کیسے، جو علماء صحابہ میں تھے، آپ دیکھو مدینے میں کتنے ہیں، باقی تو ساری دنیا میں ملتے ہیں، پر دنیا میں ملتے ہیں۔ ذرا کھڑے ہو ہمت کر کے، جن علماء کا سال لگا ہوا ہے اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں۔ وہ کھڑے تو ہوں، کہاں ہیں؟ کھڑے ہو کے فرماؤ۔ وہ جماعت کہاں ہے، کون سے آسمان پر ہے، اسے نیچے تو لاؤ، میدان میں لاؤ۔ ہے وہ اردو نہیں سمجھتے، عربی سب بولنے والے ہیں کیا؟ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوں علماء کرام، جن کا سال لگا ہوا، کھڑے ہوں سب اپنی جگہ، کھڑے تو ہوں، ہمت تو کریں ماشاءاللہ۔ لو کہاں ہیں حضرت؟ وہ تو ہم تو دیکھنا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ارے حضرت ہر ضلع سے الحمدللہ 2-3 جماعتیں بن رہی ہیں، یہ تو ضلع الحمدللہ۔ اور فرماؤ اور ہمت کرو، کھڑے رہیں۔ جیسا بھی مولانا نے فرمایا اس اعتبار سے 13 جماعتیں ہونی چاہیے۔ نلور سے 2-3 جماعتیں ہو رہی ہیں، کڑپا سے 2 جماعتیں ہو رہی ہیں، اور انگول سے 2 جماعتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو تو یہی ضلع نا، لو آپ نے قرضہ ہی نہیں سنائی ان علماء کو جمع کر کے۔
सबने सुनाया, सबने पीकर पी लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे उलमा है, बड़ी अच्छी खुशी हुई। इनका अभी साल लगा मौलाना का, बहुत अच्छा। भाई खड़े हो, मौलाना फिदा हुसैन साहब, आपके फिदा नाम है फिदा हुसैन। एक तरफ आ जाए, साल लगाए उलमा इस तरह एक तरफ आ जाए। अच्छा, ऐसा लगता है कि साल लगा के अपने साल को भूल के देखे। जी फरमाओ, खड़े हो जाएं और हिम्मत करें। खड़े हो जाए, खड़े हो। अच्छा माशा, खड़े रहे मौलाना। नहीं ऐसा नहीं, देखो हम आपसे दरखास्त कर रहे हैं, आप अपने जज्बे से खड़े हो। जब आप निकलेंगे तो रास्ते आपके लिए खुलेंगे, और आप बैठे रहेंगे तो कभी भी रास्ते नहीं खुल सकते। आप हिम्मत करो, नियत करो, आप चलो फिरो। यही तो आपका चलने फिरने का जमाना है। आप जब तक आप नहीं मेरे दोस्तों खड़े होंगे, रास्ते कभी नहीं निकलता आदमी। कितने ऐसे हैं? मुफ्ती रफी साहब, मुफ्ती रफी साहब, माशाअल्लाह, मुफ्ती रफी साहब, हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जिन हजरात का साल लगा हुआ है, हाथ तो उठाएं। मौलाना इमरान साहब, माशा। ओहो, मौलाना इमरान साहब तो दावत नामा देना पड़ा कि हजरत आप ही का नाम भी है, माशाअल्लाह। और खड़े हों और हिम्मत करें। हम तो देखो दरखास्त करने वाले हैं। खड़े रहे थोड़ा। हमारा काम तो दरखास्त करना है। हम तो हर एक से दरखास्त करेंगे, खुशामद करेंगे। जो मानेगा उसका भी एहसान, नहीं मानेगा उनसे फिर भी दरखास्त करेंगे। नाराज किसी से नहीं। फकीर का काम मांगने का होता है, सखी का काम देने का होता है। आप सब सखी हैं, सखी का काम देने का होता है। आप सखावत दिखाओ, जाहिर करो कि हम तैयार हैं। और फरमाओ, यहाँ तो 110 उलमा हैं, अभी तो 10-20 ही खड़े हैं। ये है दोस्ती का। 110 उलमा हैं। कहाँ है 110 उलमा? दूसरे साल के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो अभी नाम ना लिखो, आप पर्चे बना लो कवायद के, नाम खर्चा, ताकि अलग अलग। भाई मौलाना आप खड़े रहो, मौलाना खड़े रहो थोड़ी देर। आप दूसरों पे भी नजर डालो। आपके पास 110 उलमा, ये भी मौलाना के साथ लगवा। हिम्मत कर लो मौलाना। अरे आप चलो फिरो, देखो तो सही अरबों का हाल। माशाल्लाह, शाम में जाओ और दूसरे मुल्कों में जाओ, जहां भी रुखता हो जाए। इंशाल्लाह हमें तो सारे आलम में जाना। और फरमाओ जी, और फरमाओ, हिम्मत करो। भाई इस मजमे में जिन उलमा का साल लगा हुआ, हाथ तो उठाएं। किन किन का साल लगा हुआ है? भाई साल जिन हजरात का लगा हुआ, हाथ उठाएं। अरे आप बैठ गए। भाई मुफ्ती मुस्तफा साहब, गुलाम मुस्तफा। ओहो, तो कहाँ है गुलाम मुस्तफा? कहाँ है भाई? जल्दी से। अच्छा बाहर रह गए, चलो कोई बात नहीं, उनको बाद में ले लेना। और कहाँ है? मुफ्ती असलम साहब, वो तो जानते होंगे अपना नाम। ठहरे हुए माशाअल्लाह। खड़े जाओ और खड़े हो। हम तो समझते हैं ये कन्नौज जिला तो ऐसा है। पहले भी हमने सुबह अंदर के मशरे में आए थे, उलमा को भी जोड़ा था, जिम्मेदारों को भी। उस वक्त भी हमने कारगुजारी सुनी थी, बहुत अच्छी कारगुजारी कन्नौज वालों ने सुनाई थी, बहुत खुशी। ओहो, मौलाना ख्वाजा साहब तो देखो है कहीं। हाँ माशाअल्लाह। अच्छा हजरत अपना नाम ही भूल गए थे। जी फरमा दो आप। माशाअल्लाह हिम्मत करेंगे, अल्लाह आसान करेगा। भाई देखो दरखास्त है हमारी, सबसे दरखास्त करते हैं, बड़े तकाजे हैं, बड़ी जरूरतें हैं। आप चलोगे देखोगे। अरे मौलाना बहुत ही बाहिम्मत आदमी मौलाना फारूक साहब, पुराने आदमी होकर भी। हुसैन साहब भी, हुसैन नहीं होंगे, हुसैन तो बचाने वाले नहीं होते। मस्जिद जो है मिस्र में हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर है, जो है
وہاں ایک مسجد ہے مسجد حسین. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سر ان کا یہاں لا کے دفن کیا تھا تو مسجد حسین اس کا نام رکھا. بہت بڑی مسجد ہے, تاریخی مسجد ہے, جب سے ہی اس کا نام مسجد حسین ہے. تو حسین نام, اور پھر وہ بیٹھے حسین نام سے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. آپ ہی کا نام حسین تھا حضرت؟ اچھا 3 سال ایک ساتھ 2 سال ایک ساتھ لگاؤ گے, یہ آپ کے نام سے سمجھ آتا ہے. اور فرماؤ جی, اور فرماؤ. اچھا آپ حضرات سے ہماری درخواست ہے, دیکھو 7-8 کی جماعت بناؤ, آپ اپنی 8-8 کی جماعت بنا لو, 7-7 کی. مہینوں کے اعتبار سے آپ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ نومبر. نہیں ویسا بتاؤ, ربیع الثانی ختم, اور آگے جمادی الاولیٰ اور ثانی, رجب, شعبان. ان 4 مہینے کے اندر ایک ایک مہینہ کہہ کر آپ جماعت بناؤ, ایک ایک مہینہ کہہ کر, اولیٰ, ثانی اور رجب, شعبان, اور ان کو بٹھاؤ. اور لمبے خرچے سے, کرنول کی جماعتیں لمبے خرچے سے بنانی ہیں, لمبے خرچے سے. ہم میوات والے ہمارے ساتھ گئے, ایک کہنے لگے کہ ہمارے ہاں 12.5 لاکھ کی خرچ کی جماعت بنی. سنو بھائی, 12.5 لاکھ کی خرچ کی جماعت بنی. کہہ رہے اس میں سے کئی حافظ تھے, مسجد کے امام تھے. وہ سنانے لگے ہم نے تو 12,500 بھی نہیں دیکھے, اور 12.5 لاکھ کی خرچ کی جماعت میں نام لکھا دیا. تو انہوں نے سنایا جب جماعت واپس آ گئی کہ ہم دوپہری میں جنگل میں نکل جاتے, رات کے اندھیریوں میں نکل جاتے, اور رو رو کے اللہ سے کہتے اللہ ہم نے تو تیرے بھروسے میں نام لکھا دیا, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ اللہ آسان کرتے. یقیناً انہوں نے ایک ایک مہینے یہ مسلسل عمل کیا, اور اللہ نے ایسا راستہ کھولا, وہ 12.5 لاکھ کی خرچ کی جماعت بھی نکل گئی, اور 8 مہینے لگا کے واپس بھی آ گئی. دیکھو اللہ ہی سے لینا ہے, تھوڑا بھی اللہ ہی دے گا, زیادہ بھی اللہ ہی دے گا. ہمارے یہاں رکشے چلانے والا 17 مرتبہ 4 مہینے لگے. ان سے پوچھا کتنے خرچ سے آؤ گے؟ کھلا خرچ. ارے بھائی کھلا خرچ کہ ہاں جی کھلا خرچ. کھلا خرچ کتنا کہ جتنا چاہو. کام کیا رکشے چلانے کا؟ ہم نے کہا کہ کھلا بتاؤ تو صحیح کہ جتنا چاہو. کہنے لگے 10,000 بھی اللہ سے لوں گا, 10 لاکھ بھی اللہ سے لوں گا, تو میں کیوں بخیل بنوں؟ جب اللہ سے لینا ہے 10,000 بھی اللہ سے, 10 لاکھ بھی اللہ سے, تو لینے میں دونوں برابر ہیں. دینے والا تو وہی ہے, وہ تو سخی ہے, تو اسی سے لوں گا. اور الحمدللہ وہ کھلے خرچ کی جماعت میں کانگو کے آخری علاقے میں گئے, اور ماشاءاللہ وہی ان کا انتقال بھی ہو گیا. یہ 2 دن پہلے ایک ساتھی کا انتقال ہوا, قبرستان گئے, قبرستان جا کے ایک جگہ بیٹھ کے کہنے لگے بڑی اچھی جگہ ہے, تو بڑا دل لگ رہا ہے. بس رات میں طبیعت خراب ہوئی, دوسرے دن ان کا انتقال ہو گیا. جہاں بیٹھے تو اسی جگہ ان کو دفن کیا گیا. حضرت نے فرمایا جس کا انتقال گھر سے جتنا دوری پر ہوگا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن موتیوں کا محل بنا کے عطا فرمائیں گے. پوچھا کتنی دور ہے؟ فرمایا 12,500 کلومیٹر ہے. 12,500 کلومیٹر کا محل رکشے والے لے گیا. دیکھو اللہ کی طرف. اب ہماری درخواست آپ حضرات ادھر بیٹھ جائیں, جماعت مکمل کریں قواعد کے ساتھ. تو گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں, آپ گھبرائیے نہیں. سال کچھ وہ نہیں ہے, پہاڑ زندگی لگانی ہے. سال تو کیا ہے, ہمارے تو 10 سال اور 20 سال جو مدرسوں میں لگے ہیں وہ کوئی دنیا کمانے کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کوئی لگے ہیں. جس کے 8 سال لگے ہوں کہ مختلف تکمیلات اور تخصصات کا لگے. ایک تکمیل یہ بھی صحیح کہ جی بتاؤ, ڈرتا وہ ہے جس کا سب دنیا پہ لگ رہا ہے کہ دنیا کے کیا ہوگا, وہ ڈرتا ہے. یہ کیا ڈرنا, ہمارا ادھر نہ ادھر بیٹھ دو, لیکن اپنا بدل تلاش کر کے آپ بھی جاؤ. 8 ساتھیوں کی جماعت بنا کر 7 کی 8 کی اور ترتیب کے ساتھ میرے خیال سے آپ بھی جاؤ. پوری فکر کے ساتھ جماعت بندی ہو, خرچہ ہو, مہینہ ہو, اور نام ہو, اور اس میں جو ہے زبان ہو, اور 4 چلہ جو ہے 4 مہینے کے مرتبہ لگے ہیں, اور ماشاءاللہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بیرون کا سفر کہیں ہوا ہے, یہ سب لکھنا. بھائی جائیں مولانا آپ بھی جائیے. میرے خیال سے مولانا عصمت اللہ صاحب آج جلدی سے جائیے, جلدی سے پہلے بٹھائیے.
बिठा कर पहले एक जगह, मौलवी साबिर साहब पहले सबको बिठा लें, वो सारे हजरात एक जगह बैठ जाएं, फिर आप एक एक महीना करके पुकारते रहें, फिर अलग बिठाकर जमात बंदी कराएं। जमात बंदी में हमारे एक जगह मुफ्ती रफीक साहब, मौलवी साबिर साहब, मौलवी हमारे मुजफ्फर साहब ये भी बैठे, और मौलाना हमारे ये अजमत साहब, मौलवी मोहसिन साहब, ये सब दूसरा साल लगा हुए हैं। मौलवी मोहसिन का भी दूसरा साल लगा है, मौलवी अजमत साहब का भी दूसरा साल लगा है, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अब हमारी दरख्वास्त दूसरी है कि जिन हजरात के साल नहीं लगा है वो साल की नियत कर लें। जरा खड़े होकर फरमाओ, साल के लिए, पहला साल के लिए कौन कौन तैयार है? अभी कोविड के जमाने में 3000 के करीब उलमा ने साल लगाया निजामुद्दीन से, और ऐसा माहौल बना कि सब परेशान थे, लेकिन उलमा की जमातें एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जो रुक गई हो, मुसलसल आती रही, आती रही, आती रही, और उलमा में हरकत रही, माशाअल्लाह। फरमाओ जी, फरमाओ, पहले साल के लिए कौन कौन तैयार है? पहले साल के लिए हिम्मत करो, हिम्मत, जरा खड़े हो जाए, अपनी जगह खड़े हुए पहले साल के लिए, जल्दी जल्दी खड़े हो, खाने का वक्त भी है, जोहर के बाद नशिस्त भी है, हमारी दरख्वास्त जल्दी जल्दी खड़े हो जाएंगे तो आसान हो जाएगा। आप सब ताउन करें। जी फरमाओ, जी फरमाओ, पहले साल के लिए। जी जी, पहले साल के लिए फरमाओ कौन कौन तैयार है? अल्लाहु अकबर, तकबीर बहुत आसान, खड़े हो। हाँ चलो, अल्लाहु अकबर। हजरत आपकी तो तकमील माशाअल्लाह सर आंखों पर। जी फरमाओ, जी फरमाओ। चलो, जिनके 4 महीने लगे हैं वो फायदा उठा लो। चलो, वैसे साल लग जाए तो कोई हर्ज नहीं, जल्दी से खड़े हो। हाँ जी जी, खड़े हो, और जो है खड़े होकर इज़हार फरमाएं, अपने नामों का इज़हार। जिनके 4 महीने लगे हैं माशाअल्लाह, 100 कितने हैं 4 महीने वाले? 110 के करीब ही है अभी। 110 कहाँ है आपके? अच्छा हैं, अच्छा, खामोश कहते हैं, एक चुप 100 को हराए। खामोश रहना बोलने से बेहतर है, खामोश सोना, कहीं कहीं खामोश रहना सोना नहीं होता भाई। फरमाओ जी, फरमाओ, फरमाओ, और हिम्मत करें, थोड़ी देर थकेंगे तो नहीं, आपकी खड़े रहने से इंशाल्लाह दूसरों के अंदर हिम्मतें होंगी। और फरमाए जी, और फरमाए, जिनके 4 महीने लग चुके हैं, ये 4 महीने न लगे हैं साल के लिए, खड़े हो जाए आप हजरात। काय में मोहतमी साहब साल के लिए तैयार हुए? कौन? मौलाना रफी साहब। मौलाना रफी साहब, बड़ा मदरसा है, उसके बावजूद में कहा कि मैं तरतीब बनाकर इंशाल्लाह तरतीब बनाना है, हर शोबे का बदल देना है, शोबे को खत्म करना नहीं है। जो भी दीन का शोबा है वो हमारा काबिल एहतराम है, काबिल एहतराम, काबिल कदर है। हमारा काम किसी दीनी किसी शोबे का तकाबुल नहीं है, आपस में कोई टकराव नहीं है, हम एक दूसरे का मुआविन है। शोबे का बदल देकर फिर जाना, शोबे को खत्म करना मकसूद नहीं है, शोबे को तो जिंदा कराना मकसूद है। उम्मत के यहाँ इतने मदरसे, इतने मकातिब कायम हो जिससे उम्मत के हर फर्द, हर बच्चे की जरूरत, हर छोटे बड़े की जरूरत पूरी हो। ये जितने हैं ये भी नाकाफी हैं। देखो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इतने मकातिब कायम करना जितनों से उम्मत के बच्चों का मसला हल हो सकता हो, इतना जरूरी है, ये इतना काफी नहीं है। तो ये है कि नहीं? बोलो, स्कूल कितने, एक एक महल्ले में कितने स्कूल है जी? बोलो, बोला ना, 20, 25, 15, 10, हाँ, और मदरसे, हाँ, बस एक मदरसा, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, इतने मकातिब की जरूरत है, जितने बच्चे हैं। आप देखो एक मकतब में कितने बच्चे आ सकते हैं। हमें तो उम्मत के हर फर्द के घराने के बच्चों को पढ़ाना। जी फरमाओ जी, और फरमाओ। जो पहले साल के लिए, तकमील साल के लिए, अच्छा, जिन उलमा का के 4 महीने लगे वो हाथ तो उठा दें, हाथ तो उठाएं। हाथ उठाने में घबरा रहे हैं तो कदम कैसे उठाएंगे? जिन उलमा के 4 महीने लगे हैं, हमारी दरख्वास्त छोटी सी है, आप सब अगर खड़े हो जाएं तो खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। दरख्वास्त जी, खड़े हो जाएं। इधर से भी हाथ उठाए दे, आप भी खड़े हो जाओ, आप भी हो जाए, करो हिम्मत।
ادھر بھی پیچھے والوں نے بھی ہاتھ اٹھائے تھے, کافی ہم نے ہاتھ دیکھے, ہم نے بھی دیکھے, اللہ نے بھی دیکھے, فرشتوں نے بھی دیکھے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ادھر بھی آپ کے پیچھے بھی کچھ ہاتھ اٹھائے تھے, اور کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھو بات ذہن میں رکھو, ہمارے حضرت کہتے ہیں شعبے کو بند کر کے نہیں جانا, اس کا متبادل تلاش کر کے اپنے سامنے کام پہ لگا کے جانا. لیکن اس شعبے کا اور آپ کا بدل جب ملے گا, جب تلاش ہوگی, ایک تاریخ ایک مہینہ طے کر کے 2 رکعت بھی پڑھیں, اس کی تلاش بھی کریں, اس کی فکر بھی کریں, اور دوسروں سے مشورہ بھی کریں, تو کبھی ایسا ہوتا ہمارے ذہن میں نہیں ہے, دوسرے علماء کے ذہن میں ہے, تو انشاءاللہ ایک دوسرے کا معاون ہو کر ایک دوسرے کی فکر کر کے ہو جائے گا. ماشاءاللہ. اور فرمائے جی, اب آپ حضرات سے ہماری چھوٹی سی درخواست ہے, آپ اپنا مہینہ طے کر لیں نکلنے کا, تو اللہ آسان کر دیں گے. جب تک مہینہ طے نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ بھی کس طرف آ جائیں, یہاں تشریف لے آئیں, اللہ آپ کی مدد فرمائے. جی نہیں, یہاں تو ابھی تشکیلیں ہوں گی نا, ادھر تشریف لے آئیں, وہاں جگہ ہے. جی تشریف لے آئیں, اللہ آپ کی مدد فرمائے. جی آ جائیے, تشریف لائیے, تشریف لائیے. بہت مبارک بھائی. مولانا یہ ہمارے مولوی صابر صاحب, جماعت ایسے نہیں بنتی, سال لگانے کے بعد بھی جماعت بنے گی. ہم نے کہا آپ 8 کی ساتھیوں کی الگ بٹھاؤ اور ان کے قبائل بھرواؤ, الگ بٹ کے ہر جماعت کے ساتھ ایک عالم بیٹھے, ماشاءاللہ. ہاں اور بھی بٹھاؤ, ساری جماعتیں چاہیے. ہم بار بار مولوی عبدالصمد صاحب کو فون کرتے رہتے ہیں, بھائی کہاں گئی جماعتیں, ہماری جماعت کہاں گئی؟ کہتے آ رہی ہے. آتے آتے مہینوں لگ جاتے ہیں, ضرورت ہوتی ہے. ابھی کویت کی پورے شورا آئی ملیشیا, انہوں نے کہا ہمیں دوسرے سال کی جماعت دو. اب اس جماعت میں ایسے لوگ جیسے حضرت ہیں مولانا عبدالصمد صاحب, ایسی جماعت چاہیے, کہاں سے لائیں؟ تلاش کرتے کرتے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کی مدد فرمائے. یہ حضرات فکر کرتے رہتے ہیں, ماشاءاللہ. مولانا بار بار رابطہ کرتے رہتے ہیں اپنے ضلعوں سے, اللہ قبول فرمائے, بڑی خوشی ہوتی ہے. اور فرماؤ جی. اچھا اب ہماری درخواست یہ ہے, چلو آپ کی سال کی ہمت نہیں ہو رہی, جن علماء کا سال لگا ہوا ہے, 4 مہینے لگا ہوئے ہیں, اپنا سالانہ وقت مسجد کی جماعت کے ساتھ لگتا ہے, نظام الدین کے لیے 2 مہینے فرما دو, یا سالانہ چلے کے لیے فرما دو, یا 4 مہینے کے لیے. اچھا پہلے 4 مہینے کے لیے فرماؤ. جن کا ہمت نہیں ہے چلو 4 مہینے لگا دیں, 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو جائیں. 4 مہینے اس میں حفاظ بھی ہیں, قراء بھی ہیں, ماشاءاللہ, اور علماء بھی ہیں. کھڑے ہو جائیں 4 مہینے کے لیے. 4 مہینے کے لیے فرمائیں گے, کچھ فرمائیں گے. ہاں ماشاءاللہ, پہلے علماء ہی فرمائیں, حفاظ. جی 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو جائیں, ہمت کر کے 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو جائیں. 4 مہینے کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور فرمائیں, یہ جلدی جلدی کھڑے ہو جائیں تاکہ چند منٹ میں جو ہے دعا ہو کے فارغ کر دیا جائے. جی 4 مہینے کے لیے فرما دیں. ایک دوسرے کو تیار کریں, ایک دوسرے پہ جو ہاتھ تو رکھیں. دیکھو آپ سب, ہاں ماشاءاللہ, کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, کھڑے رہے مولانا, کھڑے رہیں. آپ کھڑے رہیں, جنہوں نے نام لکھایا ہے وہ سب کھڑے رہیں. کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو بھی تیار کریں. آپ مولانا کھڑے رہیے ذرا, کھڑے, آپ بھی کھڑے رہیں. اچھا جی, اور فرماؤ, اور ہمت کریں. ہمیں تو کرنول والوں سے امید تھی کہ 100% کھڑے ہو جائیں گے, 100%. بعض ملکوں میں ہم نے دیکھا جو علماء کی نشست 100% علماء کھڑے ہو جاتے ہیں, 100%. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نام لکھنا مشکل ہو جاتا ہے, تو ہر 8-10 کے بیچ میں ایک پرچہ دے دیتے ہیں, بھائی آپ اپنے نام لکھو اور سارے پتے لکھو اور نمبر لکھو اور یہ لکھو, تاریخ طے کرو. اتنے سارے علماء ہوتے ہیں, ماشاءاللہ. اور فرماؤ جی, اور فرماؤ. ماشاءاللہ, بہت مبارک. کھڑے رہے مولانا ذرا تھوڑی دیر. اور فرمائیں 4 مہینے کے لیے کوئی تیار ہو, 4 مہینے کے لیے. اچھا سب اس طرف آ جاؤ, جتنے 4 مہینے والے ہیں, ماشاءاللہ سب اس طرف آ جائیں. جی ان کے نام اور مہینے کے ساتھ کو تاریخ. اچھا باقی سب سے ہماری درخواست ہے, چلے کی تو نیت کر لیں سب. کس کس کے چلے کی نیت ہے, ہاتھ اٹھانا. چلے کی نیت,
चिल्ले की नियत किस किस की है? जरा हाथ उठाए, अभी और हाथ उठाए रहे, हाथ थोड़ा सा मौलाना 20 दिन की नियत है, हाथ थोड़ा सा ऊपर, चिल्ले वाले तो ऊपर करें, चिल्ले की नियत, चिल्ले की, माशाअल्लाह सबने नियत कर ली। आगे वाले कुछ हिम्मत नहीं करते, क्या बात है। अच्छा मस्तूरात में जाएंगे तो मस्तूरात में भी तो चिल्ले में ही जाएंगे 2 महीने में जी। और फरमा जी चिल्ले में कौन कौन जाएंगे? माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा आपसे हमारी दरखास्त है, ऐसा कर लें जिन्होंने चिल्ले की नियत करी है कैसे नाम लिखेंगे? जरा आप अपनी जगह खड़े होकर आप में से ही 2 साथी नाम लिख लें, 2 उलमा जरा खड़े हो जाए, नाम आ जाते हैं, आसान हो जाता है, दुआ भी शुरू हो जाती है। डरना क्या, जो बात जिस चीज को करना उससे डरना क्या, करने वाले डरते नहीं, डरने वाले मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए थोड़ी सी हिम्मत कर लें, आ जाओ माशाल्लाह। और खड़े हो, नाम तो बहुत सारे, हाथ तो बहुत सारों ने उठाए थे चिल्ले के लिए, जिन हजरात ने हाथ उठाए हैं सब बराए करम खड़े हो जाएं। मौलाना आ जाओ, घबरा रहे क्यों हो, आ जाओ आ जाओ, आइए तशरीफ ले आइए। नाम तो आपको चढ़ गए, फरिश्तों की फहरिस्त में चढ़ गए अल्हम्दुलिल्लाह। आइए इधर तशरीफ ले आइए, जज़ाकल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपके आने से, दिल बाग बाग हो गया। आप हजरात तो उम्मत के मरहम हैं, जहाँ जाएंगे उम्मत के बेशुमार मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह आपको जज़ा कर दे, तशरीफ रखें। बाकी हजरात से हमारी दरख्वास्त है थोड़ा थोड़ा मस्जिद को भी वक्त है, आप जितना वक्त भी आप दे सकते हैं अपने तालीम के रियायत के साथ। हम ये नहीं कहते आप सुबह को 6 घंटे बढ़ा दें, 1 घंटा उसमें से कम कर लो, लेकिन ये जरूर है आप 8 घंटे तालीम के लिए फारिग करे हुए हैं तो आप 8 घंटे इस तरफ भी लगा सकते हैं। 8 घंटे नहीं, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे लगा सकते हैं, लगाएंगे इंशाल्लाह। कौन कौन करेंगे अच्छा बताएं? मर्दों की जमात के साथ मस्तूरात की भी फिक्र करें। यकीन जानिए मस्तूरात के सैरुदा का असर मर्दों के चिल्ले के बराबर होता है। मस्तूरात में कई खूबियां होती हैं। अल्लाह ताला आसान फरमाए और अमल की तौफीक नसीब फरमाए, कबूल फरमाए। आप तशरीफ रखें हजरत, हजरात तशरीफ रखें, नाम लिखा दें फिर दुआ हो जाती है। भैया हजरात जो हमारे नाम लिखा रहे हैं, हमारी इनसे दरख्वास्त है ये जब तक काम मुकम्मल न हो जाए, बैरून वाले हों, साल वाले हों, 4 महीने वाले हों, चिल्ले वाले हों, जब तक बैठे रहें। बाकी हजरात अपनी जरूरियात से फारिग हो जाएंगे और अपनी जरूरियात में लग जाएंगे। खाना तो यही है, हाँ इनके खाने की तरतीब यही है, तो अपनी जरूरियात से फारिग हो जाएंगे। और जरूरियात से फारिग हो गए, जोहर के बाद भी नशिस्त है, असर के बाद, मगरिब के बाद भी नशिस्त है। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए, हमारी मदद फरमाए और कबूल फरमाए। ठीक है भाई, जरूरी ऐलान ये है कि इंशाअल्लाह दुआ होगी, होगा। दुआ के बाद तमाम उलमा इकराम और उस्ताद इज़ाम जो यहाँ मौजूद हैं उन सब के लिए यही खाने का नज़्म है। एक छोटी सी दरख्वास्त है, उलमा उस्ताद के अलावा जो मजलिस में शरीक हैं उनसे दरख्वास्त है कि ताम खानों में अपना टिकट लेकर इंशाअल्लाह वहाँ फारिग हो जाएं। बकिया उलमा उस्ताद जो भी है दुआ के बाद यहीं बैठे रहे, इंशाअल्लाह यहीं खाने का नज़्म होगा। सुबह में थोड़ी बदनज़मी हो जाने की वजह से 2-2 बार खाना बनाना पड़ा, मुंतज़िमीन को बहुत परेशानी है, इसका ख्याल रखिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हम सब की खताओं को दरगुजर फरमा, ए अल्लाह हमें कबूल फरमा, ए अल्लाह इन उलमा को कबूल फरमा, इनकी बरकत से सारे आलम की जहालत को ख़त्म फरमा, सारे आलम में इनकी इल्म की हवाएं चला दे, हर मस्जिद को अल्लाह आबाद फरमा दे, हर मदरसे को आबाद फरमा दे। ए अल्लाह पढ़ने पढ़ाने वालों को कबूल फरमा, काम कराने वालों को कबूल फरमा, अल्लाह हमारे इस सिस्टम को कबूल फरमा, इसमें हाजिरीन को कबूल फरमा, हाजिरीन की अल्लाह
اے اللہ جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ان کے ضروریات کے غیر سے تکفل فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما، تمام مراکز کی حفاظت فرما، خصوصاً اے اللہ بنگلے والی مسجد کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، امہات المدارس کی حفاظت فرما، چھوٹے بڑے مدرسوں کی حفاظت فرما، علماء مشائخ کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ۔